बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर 2020 को सऊदी अरब में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आज नए मरीज 477 हैं, जबकि सेहतियाब होने वाले 557 हैं, जबकि 25 अफराद इस वबा की वजह से वफात भी पा गए। सबसे ज्यादा मरीज मदीनतुल मुनव्वरा में 71, मक्कातुल मुकर्रमा में 46, अल हफूफ 36, यम्बो 29, अर्रियाज 28, बिलजशी 23 और अद्दमाम में 22, अबहा 21, खमीस मशीद 14, जाजान 14, अद्दहरान में 13, जद्दा 12, हाइल 11, नजरान 10, बुकाआ 8, अत्ताइफ 7 और अल मुबरिज में 6, बुरैदा 5, मुहाइल असीर 4, अल खफजी, अल कतीफ, अरअर और उमलज में भी 4, अल अकीक 3, अर्रास, उयूनुल जवा, रियादुल खुबरा, अल मोया, अन्निमास, बिशा और सफवा में भी 3 मरीज, अल उयून 2, अल असियाह, अल मुदनिब, उनैजा, अल खरमा, अल कहमा, दहरानुल जुनूब, अल जुबैल, अल खुबर, बकैक, रास्तनूरा, बदरुल जुनूब, शरूरा, अल मजमा और वादी अद्दवासिर में भी 2 मरीज, अल जाफर 1, अल हिजरा, अल मखवा, अल कुरा, अल बिदाय, अल बकीरिया, अल निभानिया, कुसैबा, अल मुदैलफ, अस्सहन, अल मुजादिरा, बिलस्मर, अहद रफीदा, अल बतहा, अल इदाबी, अल हरस, खुलैस, अशाबा, अफीफ, अल बिजादिया, अद्दलम, अद्दवादमी, अल खरज, दरमा, हौता बनी तमीम, रिफाइल जम्श और तमीर में भी एक मरीज। 3,37,243 अफराद अब तक कोरोना का शिकार हुए, जिसमें 3,22,612 सेहतियाब हुए और 4,923 जिंदगी की बाजी हार गए। अभी भी सऊदी अरब में 9,708 अफराद कोरोना में मुब्तला हैं, जिनका इलाज जारी है और इनमें 932 की हालत नाजुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम लोगों को शिफा अता फरमाए। अब चलते हैं सऊदी शबनामा की बाकी खबरों की जानिब। कज़िया फ़लस्तीन मजबूत, केस का वकील कमजोर है। एक अहम इंटरव्यू दिया गया है इसराइल और फलस्तीनी तनाज़े के मुतालिक बदर बिन सुल्तान की जानिब से, जो कि अमरीका में सऊदी अरब के साबिक सफीर और इंटेलिजेंस के सरबराह रह चुके हैं। उनका कहना था कि फलस्तीनी खुद धड़ों में तकसीम है। मगरबी उर्दन में फलस्तीनी अथॉरिटी गजा की खुद साख्ता हुक्मरान जमात हमास को गद्दार कहती है। इस सूरत हाल में कोई दूसरा उनके केस की वकालत कैसे कर सकता है? अल अरेबिया टीवी चैनल को उन्होंने एक खुसूसी इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उनका कहना था कि फलस्तीनी क़यादत तारीखी तौर पे नाकाम रही है। इस नाकामियों की वजह यह है कि उनका आपस में बहुत ज्यादा इख्तलाफ रहा। मैंने हालिया दिनों में फलस्तीनी क़यादत से जो कुछ सुना वो काफी तकलीफ दे और अफसोसनाक है। बंदर बिन सुल्तान ने कहा कि गजा की पट्टी के लीडर मगरबी उर्दन की क़यादत पे गद्दारी के इल्जामात आयद करते हैं, जबकि दूसरी जानिब मगरबी उर्दन की क़यादत गजा की क़यादत पे कमर में छुरा घोंपने और अलग से अपनी अमलदारी कायम करने का इल्जाम आयद करती है। उनका कहना था कि फलस्तीनी काज एक जायज और मजबूत केस है, लेकिन इसका वकील नाकाम और कमजोर है, जबकि इसराइली काज एक गैर मुनसिफाना और जालिमाना है, लेकिन उसका वकील कामयाब रहा। हमने यासिर अराफात को बगदाद में देखा। वो सद्दाम हुसैन के साथ चहक रहे थे और उन्हें कुवैत पे कब्जे की मुबारकबाद दे रहे थे। उनके इस रवैया से खलीजी ममालिक के शहरियों और बिलखुसूस कुवैती भाइयों को बहुत तकलीफ पहुंची। इसके बावजूद सऊदी अरब ने फलस्तीनी क़यादत के खिलाफ किसी भी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। फलस्तीनियों की सद्दाम हुसैन की तस्वीर के साथ खुशी मनाने की तस्वीर भी सामने आती रहीं। उस वक्त भी सऊदी अरब ने खामोशी इख्तियार की, हालांकि वो खलीज जंग के दौरान रियाज पे इराकी रॉकेट गिरने पे खुशियां मना रहे थे। बंदर बिन सुल्तान ने वाशिंगटन में अपनी तैनाती के दौरान बाज खुफिया राजों, दो तरफा सफारती ताल्लुकात के गोशों और यासिर अराफात के किरदार और उनके अरब लीडरों से ताल्लुकात के बारे में एक तफसीली गुफ्तगू की है, जो अरबी में नशर की गई है। अगर आप इसको मजीद देखना चाहें तो alarabia.net पे जाके आप देख सकते हैं। इसका इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा, आप उसको पढ़ सकेंगे। एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया गया है। वो बातें सामने आई हैं जो आज से पहले मीडिया पे नशर नहीं की गई कि किस तरह फलस्तीनी क़यादत खुद अंदरूनी तौर पे आपसी लड़ाइयों का शिकार रही, जिसने कज़िया फ़लस्तीन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जाजान में मवेशियों को लागिर करने वाली एक अजीब बीमारी। जाजान रीजन की अबू अरीश कमिश्नरी में जानवर पालने वालों ने कहा है कि इलाका में मवेशियों को एक अजीबो गरीब बीमारी लाहिक हो गई है, जिसके बाइस वो कमजोर हो जाती हैं।
ان کا کہنا تھا کہ یہ بیماری بکریوں کو خاص طور پہ بڑی تیزی سے لگ رہی ہے، جس کے باعث بڑی تعداد میں جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ وزارت زراعت کے ماہرین کو ایک ہفتہ پہلے اطلاع دے دی گئی، جس پہ ایک ٹیم نے بیمار مویشیوں کا معائنہ کیا اور ان کے خون کے نمونے لیے۔ وزارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بیمار مویشیوں کا معائنہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ جانوروں کو متعدد بیماریاں لگی ہیں۔ یہ پھپھڑوں کو متاثر کرنے والی ایک خاص قسم کی بیماری ہے جو بہت تیزی سے دوسرے جانوروں کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ متعدد بیماری بکریوں کو خاص طور پہ لاحق ہوتی ہے اور یہ مشرق وسطیٰ میں عام ہے۔ ایک سے دوسری بکری میں بیماری کی منتقلی کا امکان 100% ہے، جبکہ اس کی وجہ سے ہلاکت کا امکان 60 سے 100% کے درمیان ہے۔ تو ابو عریش میں رہنے والے ان دنوں اگر بکرے کا گوشت کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کچھ دن تک اس کو ملتوی کر دیجئے، کیونکہ ابھی جانوروں کے اندر ایک خاص قسم کی بیماری آئی ہوئی ہے، اور اگر آپ خریدنا ہی چاہتے ہیں تو پھر اپنی آنکھوں کے سامنے بکرا خرید کے اس کو ذبح کر کے استعمال کریں۔ یہ صرف احتیاطی طور پہ کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر جگہ بیمار جانور کا گوشت ہی موجود ہو۔ جمعہ کے روز سے صحرا میں بھٹک جانے والا شہری آخر کار مل گیا۔ اسے عون کمیٹی کے رضاکاروں نے سامودہ نامی صحرائی علاقے میں تلاش کر لیا ہے۔ شہری کی گاڑی ریت میں پھنس گئی تھی، اس سے آخری رابطہ جمعے کے دن ہوا۔ عون کمیٹی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہفتہ کے دن سامودہ پولیس اور قبا صحرائی علاقے کی پولیس کی طرف سے رابطہ کیا گیا کہ ترکی ہم الحمود نامی شہری سامودہ اور قبا صحرائی علاقے میں کہیں کھو گیا ہے، جس نے اپنے بیٹے سے آخری مرتبہ جمعے کے دن رابطہ کیا تھا۔ پولیس نے شہری کو تلاش کرنے کے لیے مدد طلب کی۔ اس اطلاع پہ فوری طور پہ رضاکاروں کو طلب کر لیا گیا۔ مذکورہ صحرائی علاقے میں تلاشی کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور آخر کار پیر کو وہ شہری اپنی گاڑی کے پاس بیٹھا مل گیا۔ لاپتہ ہونے والا شہری صحیح سلامت ہے، اس کی گاڑی کے ٹائر ریت میں دھنس گئے تھے، تاہم اس کے پاس پانی اور کھجوریں تھیں جن سے وہ گزارا کر رہا تھا۔ کمیٹی نے تلاشی مہم میں شریک تمام رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری طرف سامودہ اور قبا پولیس نے کمیٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے اسے قابل تقلید قرار دیا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے طائف کے اندر ٹائر اسکریچنگ اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا۔ محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پہ بیان میں کہا کہ ایک گاڑی کے ڈرائیور نے سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ مقامی شہری گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو بھی بناتا رہا اور اس کے ساتھ ٹائر اسکریچنگ کر کے اپنی اور راہگیروں کی زندگی خطرے میں ڈالتا رہا۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہونے پہ محکمہ ٹریفک نے نشاندہی کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ اسے ٹریفک قوانین کے مطابق سزائیں دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ مدائن شعیب چٹان تراش کے بنایا ہوا نخلستان۔ سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے الوداع میں مدائن شعیب عظیم تمدن کی عظمت رفتہ کا ثبوت ہے۔ یہ الانبات کے آثار قدیمہ اور غاروں کے بیرونی حصے بے حد مقبول ہیں۔ یہاں الانبات کے آثار قدیمہ اور غاروں کے بیرونی حصے بے حد مقبول ہیں۔ یہ نیوم کے تحت تبوک علاقے میں پائے جانے والے اہم اور نمایاں ترین تاریخی مقامات ہیں۔ ان تاریخی مقامات کے کئی نام ہیں۔ انہیں مدائن شعیب کے علاوہ مدین اور مغائر شعیب بھی کہا جاتا ہے۔ یونانی مؤرخ بطلیموس نے اس علاقے کو سبز نخلستان کا نام بھی دیا تھا۔ سعودی فوٹوگرافر عبداللہ الفارس نے ان تاریخی مقامات کی تصاویر بنا کے سوشل میڈیا پہ جاری کی، جن کی بدولت باتصویر تاریخی معلومات دنیا بھر کے شائقین تک پہنچ گئیں۔ الفارس نے بتایا کہ مدائن شعیب کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے سطح مرتفع پہ تعمیر کیے گئے۔ مدین ایک بڑی وادی افال میں واقع ہے۔ مدین یا مغائر شعیب میں جو آثار قدیمہ پائے جاتے ہیں وہ العلا شہر میں تراشے ہوئے تاریخی مقامات سے کسی طرح بھی کم اہم نہیں ہیں۔ العلا میں عمارتوں کے بیرونی حصے کو چٹانیں تراش کے بنایا گیا۔ یہی کام مدائن شعیب میں بھی کیا گیا ہے۔ سعودی استاد کی انوکھی لائبریری۔ ایک سعودی استاد نے نئی روایت قائم کی ہے۔ مشرقی سعودی عرب کی معروف کمشنری الکتیف کے ایک استاد نے اپنے گھر کی دیوار پہ کتابوں کے تبادلے کے لیے بک شیلف قائم کی ہے۔ الکتیف میں سعودی استاد کی یہ روایت مقبول ہوتی جا رہی ہے۔ مقامی شہری بک شیلف سے کتابیں لے بھی جاتے ہیں اور وہاں نئی کتابیں رکھنے بھی لگے ہیں۔ حسن آل حمادہ نے اس حوالے سے بتایا کہ دراصل 1997 میں اپنی پہلی کتاب شائع کی تھی۔
عنوان تھا امت اقرا یعنی تعلیمی پیغام کی علمدار قوم۔ سعودی استاد نے بتایا کہ محسوس کیا تھا کہ کتاب نے مطالعے کا ماحول بنا دیا۔ تب سے یہ سوچتا رہا کہ کس طرح میں مطالعے کو ہم وطنوں کی عادت بناؤں۔ میرا نصب العین صرف اتنا ہے کہ میں اپنی اس دنیا میں مطالعے کی ایک شمع روشن کر جاؤں۔ آل حمادہ نے بتایا کہ 3 سال پہلے مکان کی دیوار میں بک شیلف قائم کرنے کا خیال آیا تھا، مگر کئی رکاوٹیں ایسی آئیں کہ اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس سال سعودی عرب کے 90 قومی دن کے موقع پہ اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ 90 کتابیں برادران وطن میں تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ مقام بلند کر کے سفر کے لیے عزم و ہمت ناگزیر ہے، اور بلندی کا سفر مطالعے کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ پہلے دن 90 کتابیں بک شیلف میں رکھی تھیں، اب بڑھ کے 270 ہو چکی ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ میرے شہر کے لوگ اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، کتابیں مطالعے کے لیے لے بھی جا رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ تو یہ تھی چند اہم خبریں آج کے سعودی شبنامہ میں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔